ڈاکٹر صاحب ٹکنے سے اوپر جو ورم ہے اس کی دوا ہے میٹورینم 30، اور پنجے میں جو ورم ہے اس کی دوا ہے یوریبیت۔ اب آپ نے اتنی ساری دوائیں دی ہیں، میری پریکٹس میں نہیں آئیں، تو بتائیں میں صحیح ہوں یا آپ صحیح تھے جو آپ نے دوائیں دی اور پھر بھی پریشان ہے، یا آپ کا مریض بھی پریشان ہے؟ السلام علیکم سر، ایک مریض رات کو سر میرے پاس رپورٹ ہوا، اس کا بی پی جو تھا وہ تقریباً 250 اوپر کا اور نیچے کا 150 تک آ رہا تھا۔ تو سر ہم نے شروع میں تو لائکو وغیرہ ٹرائی کیا، پلسٹیلا ٹرائی کیا، لیکن وہ پیشنٹ سٹیبل نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس کے بعد چونکہ بی پی بہت زیادہ تھا تو میں نے ہارٹ کو بھی بچانا تھا، تو میں نے وکیل صاحب کے مشوروں کے مطابق ان کی کتاب بک کے مطابق جو ہے وہ کیکٹس اور کریٹیکس مدر ٹنکچر ملا کے ان کو 1-2 ڈوزز دیں تاکہ ان کا ہارٹ جو ہے وہ اس بلڈ پریشر سے افیکٹ نہ ہو۔ اور چونکہ وہ بلڈ پریشر نیچے نہیں آ رہا تھا تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ قریبی ایمرجنسی میں چیک کروائیں۔ جب انہوں نے ایمرجنسی میں جا کے چیک کروایا تو ڈاکٹرز نے ان کو لیسکس انجیکشن وغیرہ دیا تاکہ ان کو پیشاب وغیرہ آئے، تو لیکن لیسکس لگنے کے باوجود 1-2 دفعہ پیشاب بھی آنے کے باوجود ان کا بی پی ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے اس پیشنٹ کی دوبارہ سے جب مزید ہسٹری لینے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ مجھے قبض بھی ہے۔ اس قبض کے حوالے سے کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی تو میرے ذہن میں میڈورینم وغیرہ نہیں آئی جو کہ مجھے دینی چاہیے تھی وکیل صاحب کے مشورے کے مطابق۔ تو سر بھی جو ہے نا وکیل صاحب بھی سو گئے تھے رات کو، تو میں نے پھر ان کو لائکوپوڈیم اور یوریبیت شروع کرائی تاکہ جو بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا ہے اس کا ایفیکٹ ان کے کڈنیز پہ نہ پڑے، ان کے کڈنیز بھی صحیح رہیں، اور اگر یہ گیس کی وجہ سے ہے، قبض کی وجہ سے، تو وہ بھی تھوڑا سا ریلیف ہو۔ ساتھ کیکٹس اور کریٹیکس مدر ٹنکچر کا کمبینیشن جاری رکھا۔ صبح سر کا مجھے فون آیا وکیل صاحب کا 6 بجے کے قریب، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو میڈورینم بھی شروع کروا سکتے ہیں، اور اگر پسلیوں کے نیچے دباؤ ہے تو اس میں آپ تھوجا بھی شروع کروا سکتے ہیں، لیکن پیشنٹ اس وقت سویا ہوا تھا اس لیے میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ڈسٹرب کرنا، لیکن یہ لائکو اور یوریبیت سے ہی شاید اس کا نظام صحیح ہوا، اس کے کڈنیز کا نظام صحیح ہوا، تو اس کو ماشاءاللہ سٹول پاس ہوا اور پیٹ صاف ہو گیا اس کا۔ اب پیشنٹ ویسے تو صحیح فیل کر رہا ہے، اس نے بی پی اپریٹس اس کے گھر میں نہیں ہے اس لیے وہ چیک نہیں کر سکا ابھی تک، لیکن ویسے تھوڑی سی کمزوری ہوئی ہے اس کو پیٹ صاف ہونے کی وجہ سے مکمل۔ تو یہ لائکوپوڈیم اور یوریبیت کا کمال ہے کہ اس نے پیشنٹ کی گیس کو بھی سٹیبل کیا اور اس کو پیشنٹ کو بھی نارملائز کیا۔ کمبینیشن میں جتنی بھی دوائیں ہیں پہلے ان کو کسی ایک نئی شیشی میں یکجا کریں، ہم وزن ملائیں، جب وہ مل جائے شیک کر کے پھر آپ کہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، وہ ایک نئی دوا بن گئی ہے۔ اگر آپ نے گولیوں پہ ڈائریکٹ ڈالی پہلے ایک دوا تو وہ جب کر لے گی دوسری دوا کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ اس میں ایبزارب ہو، تو وہ تو کمبینیشن تو نہیں بنے گا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک پیشنٹ کو میں نے میڈیسن دی جن کو 2-3 سال سے نا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کے بعد فریکچر ہوا، پھر اس میں آپریٹ ہوئے، اس کے 2-3 بار آپریٹ ہوئے، لیکن اس کا وہ بون جو تھی نا وہ بار بار ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اس کی، اور ایک دفعہ وہ دوبارہ سے پھر جب ٹھیک ہونے کے تھوڑا اسٹک سے چلنے لگا تو وہ پھر گر گیا، کافی اونچا لمبا حالانکہ تھا۔ آفس میں گیا تو وہاں واش روم میں پھسل گیا، اسٹک بھی تھی پاس لیکن بس چوٹ لگنی تھی وہ لگ گئی۔ اب اس کا یہ تھا کہ اس کو سورائسس بھی تھا، اور سورائسس اس کا بھی کافی سال سے تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، پورے جسم پہ ریڈ ریڈ سپاٹس تھے، سر پہ بھی تھے، فیس پہ نہیں تھے، باقی سارے جسم پہ تھے، اور ظاہر ہے جو سورائسس کو ہوتا ہے کہ خارش اور سب کچھ اس میں۔ اب اس کو جب وہ میڈیسن دیتے تھے نا یہ فریکچر کی اور زخم کی، جو بھی اس کی راڈ وغیرہ بھی ڈالا تھا، تو اس کا سورائسس بڑھ جاتا تھا، پھر اگر وہ سورائسس کی میڈیسن دیتے تھے تو یہ مسئلہ بڑھ جاتا تھا۔ وہ ایلوپیتھک والوں نے اسی طرح اس کو یہاں بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ اس نے دکھائے، ان کو چیک کروایا، آپریٹ کروائے، کراچی، لاہور، سب جگہ سے اس نے کیا کہتے ہیں علاج کرا چکا تھا، اور کراچی میں بھی ڈاکٹر سے اوپینین لے کے اب دوبارہ سے کوئی انہوں نے پھر آپریٹ بتایا تھا، کیونکہ اس کی نا بونز تک میں چلی گئی ہوئی تھی پس، اور پنڈلی کی نا بون میں پس چلی گئی ہوئی تھی، اور وہ بار بار بہت پس نکلتی تھی، جس کا پس کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔
پھر اسے کسی نے کہا کہ آپ پشاور چلے جائیں، پشاور میں کوئی ہومیوپیتھ بھی ہے اور وہ ایلوپیتھ بھی ہے ڈاکٹر، ایلوپیتھک وہ صبح کرتا ہے اور دوپہر میں وہ ہومیوپیتھی کی اس کی پریکٹس ہے. یہ وہاں پہ بھی گیا، اور اس سے پہلے اس نے یہاں پہ یہیں پہ ملتان کا ہے نا یہ پیشنٹ، اس نے یہاں پہ ملتان میں کسی جراح کو بھی دکھایا، اس جراح نے بھی اس کے 80 ہزار روپیہ مہینہ لگوا دیا، پٹیاں اور دوائیاں اور ایلوپیتھی کی دوائیاں بھی ساتھ دیتا تھا اور پٹیاں بھی کرتا تھا جراح، اور کیا کچھ کہتا، پھر پیٹرول آنے جانے کا سب ملا کے نا وہ کہتا میرا بہت خرچہ ہو جاتا تھا. 6 مہینے اس سے بھی علاج کرتا رہا لیکن کوئی مطلب وہ بون والا مسئلہ ختم نہیں ہوا. اب تو اس کا بس وہ نا سمجھے آگے نسور ہی تھا، سمجھے یہ آگے اس کا جو ہے نا وہ اور ہی مسئلہ خراب ہو جانا تھا، کینسر کی طرف بھی جا سکتا تھا. تو پھر پشاور میں کسی نے بتایا، وہاں سے اس نے میڈیسن لی تو یہ بڑا خوش کہ جی مجھے آرام آ گیا اور میں اب گھر بیٹھ کے آن لائن بھی اس سے میڈیسن منگوا لیتا ہوں، اور بھی کسی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو منگوا لیتا ہوں. اس نے مجھے سورائسس کی بھی دی ہے، لیکن اس کا جب دوائی چھوڑی تو اس کا پھر وہی مسئلہ، پھر ٹانگ کے اوپر ابھار بن گیا، اتنا بڑا گومڑ بن گیا، اور مطلب وہ پھر ابھر آئی ٹانگ کا نا، ایسے سوج گیا وہ حصہ، ایک جگہ سے پنڈلی سوج گئی اور آرام نہیں آ رہا تھا. اس نے پھر اس ڈاکٹر کو فون کیا کہ جی آپ مجھے نا میڈیسن بتا دیں تو میں کھا لوں. اس نے کہا نہیں جی اب تو میں ایسے نہیں دے سکتا، اب آپ کو آ کے چیک کروانا پڑے گا. 3-4 سال سے بیچارہ جاب لیس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، بچے بھی پریشانی، حالات گھر کے ظاہر ہے تو کافی پریشان تھا. کہتا اب میں وہاں نہیں جا سکتا تو آپ مجھے میڈیسن دے، میں کر پشاور نہیں جا سکتا. وہ کہتا کہ آؤ اور آ کے چیک کرواؤ. اچھا میں نے اسے ڈاکٹر صاحب میڈیسن دی ہے اور ساتھ میں نے اسے نا بی ہیپ بھی دیا، جو اس کے سمٹمز تھے اور میڈیسنز بنی وہ دیں، اور ساتھ سورائسس بھی ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ بھی سارا. اچھا اب اس کو نا میڈیسن دی میں نے، اس کو کہا اللہ تعالیٰ نا انشاءاللہ تم آگے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا. تو اللہ کی طرف سے میرے بھی منہ سے ایسے نکلا ہے، اور اس نے دوائی کھائی تو آپ یقین نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب 3 دن میں ہی اس کا وہ دوسرے ہی دن وہ پھٹ گیا، وہ جو گومڑ بنا ہوا تھا اوپر، پھوڑا تو نہیں تھا وہ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 2-4 دن پہلے کوئی چیز بھی چبھی تھی، لیکن میں نے کہا چیک کرو کوئی کانٹا تو نہیں اندر، کہتا کوئی کانٹا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی سارا میں نے کہتا چیک کر لیا. میں نے کہا اچھی طرح سے دیکھ لو دوبارہ. اچھا میں نے خود بھی چیک کیا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد نا وہ گومڑ پھٹا ہے، اس میں سے اتنی پاس نکلی ہے، اور اس کے بعد وہی دوائی میں نے کہا آپ جاری رکھو جب تک یہ آپ کا ٹھیک نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب وہ دوائی اس نے 1-1.5 مہینہ کھائی ہے اور انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا سورائسس بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس کا جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں وہ پنڈلی میں سے جو پس اور بون میں سے آ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. مجھے کہتا ہے ماشاءاللہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا تو سورائسس بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا سورائسس کا اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، سورائسس کا میں نے پوچھا، میں نے کہا اپنے سورائسس کا بھی بتاؤ، تو کہتا ہے کہ وہ تو مجھے وہ بھی ٹھیک ہو گیا میرا. تو میں نے پھر اس کو کہا ابھی دوائی جاری رکھو جب تک مکمل آرام نہ آ جائے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا انڈر لیگز میرا رہ گیا ہے، باقی میرا سارا ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ میں اس کو بی ہیپ دے رہی تھی نا ساتھ، تو بی ہیپ کا یہ کمال ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس نے سورائسس بھی ٹھیک کر دیا، اور ماشاءاللہ سے وہ بون کے اندر سے جو ہے نا پس بھی ٹھیک ہو گئی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بڑی دعائیں دی ہیں اور اس نے بھی آپ کو بہت دعائیں دی ہیں. میں نے بتایا کہ میرے سر رہے ہیں تو اس طرح سے، تو ان سے ہم سیکھیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، سلامت رکھے، زندگی سے دے، ہم آپ سے سیکھتے رہیں. آپ کی بک سے بھی بہت فائدہ ہے، اور آپ سے ابھی بھی ہم گروپ میں سیکھ رہے ہیں، اب اور چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ساتھ ساتھ نا چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں سیکھنے کے لیے. تو وہی جو پہلے بتایا میں اس میں بھی آگے اور سیکھ رہے ہیں ہم. جب یہ لوگ بتا رہے ہیں ایک دوسرے کے، کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے، کوئی کیس بتا رہا ہے، تو اس سے بہت سمجھ آ رہی ہے. میرا وائس تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی میں بہت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور جزا دے آپ کو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوارے، اللہ تعالیٰ آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں کتنی دفعہ گروپ میں بھی یہ شیئر کر چکا ہوں کہ جو ڈاکٹرز چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں یا ہومیوپیتھک ہوں، جو بھی پس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. پس کو نکالنا ہے اور اس کے پروسیس کو صحیح کرنا ہے، یعنی کہ پس کے بننے کے عمل کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو بی ہیپ کا جو کمبینیشن ہے وہ پس کو نکالتا بھی ہے لیکن سکھاتا نہیں ہے. ہمیں نکالنا ہے اور اس کے پروسیس کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بخار کو بھی مائنڈ کرنا چاہیے کہ جو بخار کے فاسد مادے ہیں وہ باڈی کو صحیح ہونے نہیں دے رہے، سسٹم کو صحیح ہونے نہیں دے رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ بخار کو مائنڈ کریں، اور جو مریض کی علامات ہیں اس کو مائنڈ کریں، اس کے حساب سے نسخہ بنائیں. اور پس کو نکالنے کے لیے بی ہیپ کا جو کمبینیشن ہے بہت پراپر ہے، جس میں بیلاڈونا 30 اور ہیپر سلفر 30 2 دوائیں شامل ہیں. یہ پس کو نکالیں تاکہ مریض کی پس باڈی میں بالکل نہ ہو. ہاں اگر بالکل نکلنے کے بعد اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے
तब 200 में एपर सल्फर दे सकते हैं, जो हम अमूमन कभी कभी हमें देनी पड़ी है। यहाँ तक तो जायज है, लेकिन हम पस को शुरू से सुखाने की कोशिश करें तो पस कभी नहीं सूखती और वहाँ पे कीड़े पैदा हो जाते हैं। हमने कई केसेस ऐसे किए हैं जो पस में कीड़े पड़े हुए हैं, फिर हमको बीएफ का कॉम्बिनेशन और बुखार का कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल कराना पड़ता है, जिससे ये दोनों अमल मरीज के ठीक होते हैं और कीड़े भी निकल जाते हैं, पस भी निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत? तबीयत सेहत चंगी है? उम्मीद है ईद अच्छी गुजरी होगी। सर, मेरे बाएं कंधे में दर्द होता था, यूरिक एसिड भी मेरा ज्यादा था। मैंने कुछ अद्वियात कार्सिनोसिन, मडेरोनियम, ट्यूबरकुलोनम ये एक डोज लेकर, सल्फर 200 में सुबह, चैना 200 में दोपहर, काल्चिकम 200 में रात को ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कंधे से दर्द खत्म हो गया और कोहनी पर, बाईं कोहनी पर बिल्कुल इतना शदीद दर्द होता है कि कभी मैं हाथ को सीधा नहीं कर सकता, और दर्द ज्यादातर रात को होता है। दिन में होता है तो मैं मसरूफ होता हूँ काम में, तो कुछ पता नहीं लगता। अगर हाथ को हिलाऊं तो दर्द होता है, और रात को तो बिल्कुल सीधा नहीं होने देता, इतना शदीद दर्द है। कोई मेहरबानी करके कोई दवाई तजवीज कर दे। वालेकुम सलाम। कंधों में दर्द, सर में दर्द या सीने में दर्द, उसकी प्रॉपर दवा है पल्सटीला 30। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो ओसीमेम केन 30 ले ले, हफ्ता 10 दिन में नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन और खा ले ताकि मर्ज परमानेंटली क्योर हो जाए। आपने इतनी दवाएं खाई, अपने आप को खराब किया। अब कोहनी में दर्द हो रहा है, उसकी दवा है स्टेप्सिगेरिया 30। कुछ दिन खा ले, 1-2 खुराक में ही आपको आराम आ जाएगा, कुछ दिन और खा लेगा। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है? सर 1.5 साल का, तकरीबन 1.5 साल का बच्चा है, जिसके जो है ना प्लेटलेट्स से बढ़े हुए हैं। 5,97,000 प्लेटलेट्स हैं, और वाइट ब्लड सेल जो है ना 17,000 है, जो कि वाइट ब्लड सेल जो है ना नॉर्मल जो है ना 11,000 तक है, इसके 17,000 है। प्लेटलेट्स काफी बढ़े हुए हैं, इसका कोई हल बताएं सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ पुराने ग्रुप में हैं। कई दफा मैं इसकी दवाएं बता चुका हूँ, किताब में भी लिखा है। उसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछें तो 1,000 रुपये फीस ऑनलाइन कर दें तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर मरीज को पेशाब का एहसास ना हो या पेशाब करते वक्त उसको पता ही ना चले कि मुझे पेशाब कर रहा हूँ मैं, तो उसकी है मेडोरेनम 30। अगर बैठने से पेशाब का कतरा निकल जाता है, मर्द हो या औरत हो, तो उसकी दवा है पल्सटीला 30।